بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلبہ عزیز، جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے بعد کے لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھے تھے اور اس کے ذیل میں طول، عرض، عمق کی تعریف بھی پڑھی، اسی طرح نقطہ کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں بھی ہم کچھ اصطلاحات پڑھیں گے، جیسے خط اور سطح۔ خط کسے کہتے ہیں اور سطح کس کو کہتے ہیں، آج کے سبق میں ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ سمجھیے کہ خط جو ہے یہ سطح کے کنارے کو کہتے ہیں۔ وہ ایسا عرض ہے جو صرف طول میں تقسیم قبول کرتا ہے۔ خط بھی فلاسفہ کے نزدیک عرض ہے، یعنی اس کا کوئی مستقل وجود نہیں، وہ کسی سطح کے ساتھ ہی موجود ہو سکتا ہے۔ جیسے اس کی مثال سمجھیے کہ یہ جو صفحہ کتاب کا آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ جسم کاغذ کی سطح ہے، اور یہ صفحہ چاروں طرف جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں ایک لمبی لکیر سی خیال میں آتی ہے۔ چاروں طرف سے جو ختم ہو رہا ہے تو لمبی لکیر سی جو خیال میں آتی ہے، یہی خط ہے، اسی کو خط عرضی کہتے ہیں۔ متکلمین کے نزدیک خط جوہر بھی ہو سکتا ہے، یعنی جیسے کہ فلاسفہ کے نزدیک اس کو عرض مانا گیا ہے، متکلم کہتے ہیں کہ خط جو ہے یہ جوہر بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو قائم بذات ہو۔ اس وقت وہ اشارہ حسیہ کے قابل ہوگا اور صرف طول میں تقسیم قبول کرے گا، لہذا اس کو خط جوہری کہا جائے گا۔ اسی طرح آپ سطح کو سمجھیے۔ سطح جسم کے کنارے اور نہایت کو کہتے ہیں۔ وہ ایسا عرض ہے جس میں صرف طول اور عرض ہوتا ہے، عمق نہیں ہوتا، گہرائی نہیں ہوتی، اس لیے وہ صرف طول اور عرض میں تقسیم قبول کرتا ہے۔ جیسے اس کی مثال سمجھیے، کاغذ ایک جسم ہے، جیسے ایک کتاب کا صفحہ کاغذ ہے، ایک جسم ہے، اس کی وہ نہایت اور حد جس پر حروف چھپے ہوئے ہیں اس کا کنارہ ہے، یہی جسم کاغذ کی سطح ہے۔ ایک تو پورا کاغذ ہے اور اوپری حصے میں جہاں پر حروف چھپے ہوئے ہیں یہ کنارہ ہے، یہی جسم یہ کاغذ کی سطح کہلاتا ہے، اور عرض ہے یعنی قائم بالغیر ہے، یہ بغیر جسم کے اس کا وجود نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اس کا اپنا مستقل وجود نہیں۔ اسی کو سطح عرضی کہا جاتا ہے اور حکمہ اسی کے قائل۔ متکلمین کے نزدیک سطح جوہر ہے، یعنی قائم بذات ہے اور قائم بذات ہو سکتا ہے، لہذا اس صورت میں وہ ذو وضع ہوگی اور اجزاء غیر منقسمہ سے مرکب ہوگی اور اس کو سطح جوہری کہیں گے۔ تو اب یہاں پر خط اور سطح دونوں کو آپ سمجھ لیجئے مثال سے، کہ جیسے یہ کتاب کا صفحہ یہ کاغذ کا ایک جسم ہے اور اس کی وہ نہایت جس پر حروف چھپے ہوئے ہیں وہ کنارہ ہے، تو یہی کنارہ سطح ہے، اور یہ سطح جہاں ختم ہو رہی ہے چاروں طرف سے، یہ کاغذ جسم ہے اور حروف جو چھپے ہوئے ہیں یہ سطح ہے، اور اس کاغذ کا چاروں طرف جو کنارہ ہے جہاں کاغذ ختم ہو رہا ہے تو وہ خط ہے۔ آپ اب اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ خط اور سطح کس کو کہتے ہیں۔ لہذا آپ کتاب کی عبارت کی طرف آئیے
خط سطح کے کنارے کو کہتے ہیں. ابھی سطح آپ نے سمجھ لیا ہے تو لہذا دونوں چیزیں سمجھ میں آ گئی. خط سطح کے کناروں کو کہتے ہیں. وہ ایسا عرض ہے جو صرف طول میں تقسیم قبول کرتا ہے، لمبائی میں. سطح جسم کے کنارے اور نہایت کو کہتے ہیں. وہ ایسا عرض ہے جس میں صرف طول اور عرض ہوتا ہے، عمق نہیں ہوتا. لمبائی چوڑائی ہوتی ہے، گہرائی نہیں ہوتی. جیسے کہ کاغذ کا جو جسم ہے اس پر حروف چھپے ہوئے ہیں تو آپ اس کی گہرائی نہیں بتا سکتے. ہاں لمبائی چوڑائی آپ بتا سکتے ہیں. اس کے لیے وہ صرف طول اور عرض میں تقسیم قبول کرتی ہے. جیسے کاغذ ایک جسم ہے اور اس کی وہ نہایت ہر حد جس پر حروف چھپے ہوئے ہیں اس کا ایک کنارہ ہے. یہی جسم کاغذ کی سطح ہے اور عرض ہے، یعنی قائم بالغیر. اسی کو سطح عرضی کہتے ہیں. حکما یعنی فلاسفہ اسی کے قائل ہے. جسم کا کنارہ سطح ہوتی ہے، سطح کا کنارہ خط اور خط کا کنارہ نقطہ. یہاں آپ تینوں چیزیں سمجھ لیجیے، نقطہ، خط اور سطح. جسم کا جو کنارہ ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی بتایا کاغذ یہ جسم ہے، حروف جو چھپے ہوئے ہیں یہ اس کا اوپری حصہ، یہ کنارہ ہے. تو یہ سطح ہے. اور سطح کا کنارہ کہ یہ کاغذ کی جو حد ہے جہاں کاغذ ختم ہو رہا ہے چاروں طرف سے، تو وہ سطح کا کنارہ ہے اور وہ خط ہے. اور خط کا بھی کنارہ ایک دم کونا، وہ کیا ہے؟ نقطہ ہے. تو نقطہ طرف، خط ذی طرف. نقطہ یہ طرف ہوا کنارہ اور خط ذی طرف ہے، کنارے والا ہو گیا. خط طرف اور سطح ذی طرف، یعنی خط کنارہ ہے اور سطح یہ کنارے والا ہے. سطح طرف ہے، کنارہ ہے. اور جسم ذی طرف یعنی جسم یہ کنارے والا ہے. تو ان میں سے ہر ایک طرف اپنے ذی طرف کے اندر حلول کیے ہوتا ہے. یعنی نقطہ حلول کرتا ہے خط میں، خط حلول کرتا ہے سطح میں، سطح حلول کرتی ہے جسم میں. آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.